बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, रियलिटी टॉक के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत नाबागा रोजगार शख्सियात को बुलाते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करते हैं और डिस्कशन करते हैं। कामयाब जिंदगी क्या है, कामयाब जिंदगी के लिए किन लवाजमात का होना जरूरी है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट तरीन इंग्रेडिएंट आपका एटीट्यूड है। इस बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही मजेदार टॉपिक पे बात करने के लिए आज आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव माय डियर सर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, जिनका मैं वैसे भी फैन हूं एज सीनियर पर्सन। पाकिस्तान एयरफोर्स में खिदमत सर अंजाम दी और बहुत ही शानदार कैरियर रहा। उसके बाद फिर मुख्तलिफ एयरफोर्स के और दूसरे इदारे उन्होंने ज्वाइन किए, वहां पे भी अपनी मैनेजमेंट से, अपनी लीडरशिप से बहुत कामयाबियां हासिल की। और उसके बाद जो सबसे अच्छा और बड़ा काम उन्होंने किया वो ये किया कि अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने यूथ को, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। और खास तौर पे उनका एक अहम तरीन काम है कि उन्होंने कायदे-ए-आज़म के हवाले से बहुत सारी पिक्चोरियल हिस्ट्री और बहुत सारी एविडेंसेस इकट्ठी कर रखी हैं और जहां पे भी वो उस मौजू पे बात करते हैं कमाल कर देते हैं। तो सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं दैट यू स्पेयर टाइम और आज आप हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत वेलकम आपको। Thank you so much, Aurangzeb साहब. It's an honor to be with you. Thank you for the invitation. Thank you. सर, अब आपकी मौजूदगी का बेहतरीन फायदा उठाते हुए सर मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा कि ये हर तरफ आजकल वीडियोस चल रही हैं, ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, सक्सेसफुल लाइफ, 100 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, 200 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके नजदीक एक सक्सेसफुल लाइफ की क्या डेफिनेशन है और उसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, तब फिर आगे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बेसिकली एक एटीट्यूड है जो आपकी लाइफ डिसाइड करता है। बेसिकली एटीट्यूड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, मेरा ख्याल है कि इसके बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। लाइफ हमारी, हमें पहले याद रखना चाहिए, ना मेरे पास कोई पुड़िया है, ना मैं कोई 100 रेसिपीज़ दूंगा, ना मैं कोई पुलिया बताने लगा हूँ आपको कि वो सारे करेंगे तो सारे ठीक हो जाएगा रातों रात। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता लाइफ में। इट इज़ अ स्ट्रगल। अंग्रेजी में कहते हैं, लेट मी स्टार्ट विद इट, कि लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, द लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व। और डिजर्व करने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट है वो आपकी अप्रोच और एटीट्यूड। आप किसी स्टूडेंट से पूछें कि 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, मैं मुख्तलिफ जगह पढ़ाता हूँ, NCA हो या ग्रेड कॉलेज में, यूटी में, या जब भी पूछता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो बच्चे कहते हैं कि अभी सोचा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक बस में बैठे हुए हैं और जिंदगी का सफर काट रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि मेरी मंजिल कहाँ है। और बच्चों को, बहुत कम बच्चे ये जानते हैं कि मैं 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ। लेकिन जब तक आपका एक रोड मैप सेट नहीं है, आपका माइलस्टोन सेट नहीं है, और आपको अपनी स्पीड का नहीं पता कि मेरे पास टाइम कितना है, मैंने अब यहाँ से आप मोटरवे पे इस्लामाबाद जाते हैं, आप रास्ते में माइलस्टोन देखते जाते हैं, आप रास्ते में अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ तक मैं पहुंच गया तो मेरा आधा सफर हो गया। लेकिन लाइफ के चक्कर में हम नहीं करते। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम समझते हैं कि हम एक कश्ती में बैठ गए हैं, टाइम पूरा करना है। बिगेस्ट डिलेमा, व्हाट आई बिलीव, जो मेरा ख्याल ये है, द बिगेस्ट फियर और द बिगेस्ट डेंजर इज नॉट डेथ। द बिगेस्ट डेंजर, सबसे बड़ा खतरा जो है वो मौत नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिंदा रहना और उसका मकसद का पता ना होना, मेरे हिसाब से। तो पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले अर्ज किया कि लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, द लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व। और डिजर्व करने के लिए सर सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, आप एवरी डे अपने एटीट्यूड से फ्यूचर बाय कर रहे होते हैं, अपनी कमिटमेंट से, अपने हार्डवर्क से, अपने डिवोशन से। जो लोग इस वक्त आपको सारे काम छोड़ के इस स्क्रीन पे बैठे हुए हैं इस वक्त और आपको टाइम दे रहे हैं और मुझे टाइम इनायत कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो अपने कंफर्ट जोन से निकले हुए हैं। वो इस वक्त सो नहीं रहे, वो इस वक्त मूवी नहीं देख रहे, इस वक्त इंटरनेट नहीं देख रहे, वीडियो गेम नहीं खेल रहे। वो आपको और मुझे सुनना चाह रहे हैं, और सुनने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं।
زندگی میں ہر سٹیپ اپنی لائف میں آپ انویسٹ کرتے ہیں حضور, تو وہ آپ کا فیوچر. انویسٹمنٹ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ کیش ہے, اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لینا, صرف یہ ہے. لیکن انویسٹ بیک جو ہے لائف کا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایٹیٹیوڈ بدلیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیں. یہ کنسسٹنٹ ہارڈ ورک ہوتا ہے, کنسسٹنٹ ایک محنت ہوتی ہے, ون نائٹ نہیں ہوتا. 1.5 سال پہلے 27 فروری کو ہم نے ہندوستان کے جہاز مار گرایا. اگر میں نے 3000 گھنٹے فائٹر فلائنگ ایئر فورس میں کی اور فائٹر جہاز اڑائے, مجھ سے پوچھیں تو میرا جواب اور ہوگا. کسی آپ اسٹوڈنٹ سے یا جس کا پروفیشنل فائٹر فلائنگ سے تعلق نہیں ہوگا, اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی دیر میں جہاز پائلٹ نے مار گرایا ہوگا, تو آپ کو کہے گا 30 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں. جن کو ایویشن سے ذرا شوق ہے کہ 1 منٹ لگا ہوگا, میزائل دبایا ہوگا اور جہاں لگا ہوگا دشمن کے جہاز کو, اور جہاز گر گیا ہوگا. لیکن میرے سے اگر پوچھیں کہ وہ جہاز پائلٹ نے 30 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں مار گرایا تھا, نہیں حضور. وہ کئی سالوں کی اس کی محنت تھی, اس کی کمٹمنٹ تھی, اس کی پیشن تھی, اس کی ڈیسیژن میکنگ تھی, اور اس کی پریپیئرڈنس تھی کہ جب یہ موقع آیا اور میں نے اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں یس یا نو کا فیصلہ کرنا ہوا, تو میں یہ کروں گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ہندوستان کے پائلٹ کے پاس جو میزائل تھے وہ ہمارے کمتر نہیں تھے ہمارے سے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایئرز آف پریپیئرڈنس کب کی, زندگی کے جو انویسٹ آپ نے, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا, وہ جو انویسٹ کیا وہ کب کیا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, جب میں رسال پور اپنی اکیڈمی میں گیا کیڈٹ, تو وہاں پہ بہت بڑا ایک فلیکس بورڈ اس زمانے میں لکھا ہوتا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا the more you sweat in peace, the less you bleed in war. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. So اگر آپ نے پسینہ بہایا ہے امن کے ٹائم پہ, تو آپ کا خون کم بہے گا جنگ کے دنوں میں. اور اس کو سمپل ٹرم میں اگر آپ کہیں کہ یہ تو آپ نے ملٹری کی بڑی مشکل سی ٹرم بتا دی ہے, میں ایک سمپل کر دیتا ہوں. زندگی میں ہم اور سب بلیم کرتے ہیں, جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اس کا قصور تھا, میرا کنیکشن, انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک نہیں تھا, مجھے پڑھائی کے پیسے نہیں ملے, مجھے ٹائم نہیں ملا, مجھے یہ بھی کرنا پڑ گیا, مجھے وہ بھی کرنا پڑ گیا. میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ پلیز ریممبر کہ یہ بے شک کسی اور کا قصور ہو, لیکن پرابلم پھر بھی آپ کا ہی رہتا ہے. اٹ مے بی دیئر فالٹ بٹ اٹ از اسٹل یور پرابلم. تو اونرشپ پرابلم کی ہے کہ ہم بلیم نہ کریں. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو پریپیئرڈنس پائلٹ نے کی اور چند سیکنڈ میں ہندوستان کا جہاز مار گرایا, وہ اس دن کا نہیں تھا کہ لک فیکٹر تھی, اس کے پیچھے سالوں کی تیاری اور پریپیئرڈنس تھی. تو آیا ہم انویسٹ کرتے ہیں اپنے فیوچر پہ, یہ تو نمبر 1 ہے. جس دن آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے, جس دن اپنا ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے, فوکس نہیں رکھیں گے, تو آپ کے جو نیورون ہوتے ہیں جسم سے, جو باڈی آپ کے برین آپ کے انسٹرکشن دیتا ہے آپ کے نیورون, سر وہ اسی حساب سے ٹیلر کرے گا آپ کا سارے کا سارا محنت, آپ کی ہارڈ ورک, آپ کی کمٹمنٹ آپ کو نہ کمفرٹ زون سے نکلنے دے گا, کیونکہ آپ کا ٹارگٹ سیٹ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے لاہور سے اسلام آباد اتنی دیر میں پہنچنا ہے, تو آپ اسپیڈ بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا میں چاہوں گا سر, کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا ایلسٹریس کیریئر گزارا. آپ نے اپنے ارد گرد بہت سارے آؤٹ سٹینڈنگ انجینئرز اور پائلٹس کو دیکھا, اس کے علاوہ آپ نے کرکٹرز کو دیکھا, آپ نے فلم ایکٹرز کو دیکھا, آپ نے سائنٹسٹ کو دیکھا. سر آپ کیا تجزیہ یہاں پہ پیش کریں گے, ہاؤ یو اور سچ سکسیسفل پیپل تھنک, ان کی سوچ کا انداز کیا ہوتا ہے, ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے. یہ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیے, میں جب بچپن میں, ہمارا آپ کا اور میرا بچپن شاید قریب ہی ہوگا, لیکن جب میں بچپن میں محمد علی باکسر کا مقابلہ ہوتا تھا باکسنگ کا, اور ہم جاگ کے دیکھا کرتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے رات گئے تک, تو وہ مکے مارتا تھا, 2-4 اپنے اوپوننٹ کو ناک آؤٹ کرتا تھا, گرا دیتا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ 6 فٹ پلس کا آدمی ہے, اس کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہیں, یہ ایک مکہ مارتا ہے دشمن کو گرا دیتا ہے, پاورفل اتنا ہے, تو یہ تو طاقت کا سارا چکر ہے. لیکن محمد علی باکسر سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ تم ٹریننگ کرتے ہو, اور اس نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کے ہر سیکنڈ سے نفرت تھی. اب آپ نے بڑے لوگوں کا پوچھا, تو میرے لیے بہت بڑا ایک اسپورٹس مین, ون آف دا بگیسٹ اسپورٹس مین محمد علی باکسر ہے, میرا رول ماڈل ہے اسپورٹس میں. میں اسے سمجھتا ہوں, اس نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کے ہر سیکنڈ سے نفرت تھی, لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ سفر نہ ہو, برداشت اب کرو,
and live the rest of the life as champion. सर यानी कि एक वर्ल्ड चैंपियन भी ट्रेनिंग से नफरत करता है हुजूर. एक और जगह किसी ने उससे पूछा कि तुम कितनी सिटअप्स करते हो. हम स्पोर्ट्समैन से पूछते हैं सिटअप्स कितनी कर लेते हो. किसी ने उससे पूछा तुम कितनी सिटअप्स कर लेते हो. उसने कहा आई डोंट काउंट माय सिटअप्स. मैं अपनी सिटअप्स नहीं गिनता. मैं सिटअप्स उस वक्त गिनना शुरू करता हूं जब मुझे तकलीफ होना शुरू होती है सिटअप्स करने. बिकॉज़ दैट इज व्हेन माय सिटअप्स. ये इसी मोहम्मद अली का कोट है सर ये. जी. उसने कहा कि मैं उस वक्त, मोहम्मद अली ने कहा कि मैं उस वक्त गिनना शुरू करता हूं जब मुझे तकलीफ होना शुरू होती है सिटअप्स करते हुए, क्योंकि दैट इज व्हेन इट काउंट्स. तो जो लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, किसी की लाइफ देख लें आप, जहांगीर खान की लाइफ देख लें. जहांगीर खान, हम पेशावर, जब मैं यंग ऑफिसर था, जहांगीर खान भी उधर नया स्पोर्ट्स स्क्वॉश में आया था. हुजूर आप उससे पूछे कभी जहांगीर खान से. जहांगीर खान ने मुझे एक दफ़ा बताया कि मैं, जब मेरे भाई को एक ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के स्क्वॉश कोर्ट में पहुंच जाता था. और उससे पहले मैं 16 किलोमीटर, लंदन में रहते हुए 16 किलोमीटर रेस लगाता था, दौड़ लगाता था. फिर स्क्वॉश कोर्ट में आता था, फिर नाश्ता करता था, फिर शाम तक खेलता था, फिर स्विमिंग करता था. और जब जाके उसने कहा मैं 16 घंटे स्क्वॉश कोर्ट में रहता था. लेकिन आप और मैं अगर ये सोचें कि 16 घंटे स्क्वॉश कोर्ट में भी नहीं रहना, घर में रहना है, कंफर्टेबल रहना है, टीवी देखना है, और फिर एक दिन स्क्वॉश का रैकेट उठाएंगे तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे. तो ये खुसूसियात हुजूर होती हैं चैंपियंस में कि नंबर 1 दे रेज द बार, एंड नंबर 2 दे कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. सर आपकी इस मोटिवेशनल टॉक ने मुझे भी इमोशनल कर दिया है. तो मैं आपके कमेंट जरूर जानना चाहूंगा सर कि पाकिस्तान शायद मेरी नजर में दुनिया का वाहिद मुल्क है जो चोटी पे पहुंच के नीचे गिरा है. पीआईए को देख लें, एयरफोर्स, स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट, साइंस, सब में ये विनिंग एटीट्यूड था जो आपने अभी एक्सप्लेन किया. हम इतनी कामयाबी हासिल कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अब हम में विनिंग एटीट्यूड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से हम में शौक भी पैदा नहीं होता और हम मेहनत नहीं करते. देखिए सर, बड़ी सिंपल बात है. जिंदगी में जो शख्स पैदा हो गया है, जो हम सारे इंसान पैदा हुए हैं, और मैं अक्सर कहता हूं ओनली द ट्रीज, सिर्फ दरख्त अपना पोस्टल एड्रेस नहीं चेंज करते. पोस्टल एड्रेस का मतलब ये कि आपने प्रोग्रेस करनी है जिंदगी में. जो अल्लाह ताला ने जानदार चीजें पैदा की हैं, सिर्फ दरख्त को एक 100 साल बाद भी आप देखेंगे, पूछेंगे तो उसका वही हाल होगा, उसकी वही जड़ें होंगी और वो उसी जगह खड़ा होगा. लेकिन इंसानों को ये लाजिम नहीं है, नंबर 1. एंड नंबर 2, जो शख्स इस दुनिया में एक दफा आ गया है, उसने 2 तरह की पेन से गुजरना है. 2 types of pain he or she has to go through. I always say the pain of discipline, number 1, and the pain of regret. उसने चॉइस करना है एक पेन का. पेन ऑफ रिग्रेट, पेन ऑफ डिसिप्लिन ये है कि आप अपने काम छोड़ते हैं, अपनी एंटरटेनमेंट छोड़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आप बड़े होना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आप पेन ऑफ डिसिप्लिन से गो थ्रू करते हैं. दैट डिसिप्लिन मीन्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया, जो व्यूअर्स आपके इस वक्त देख रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द पेन ऑफ डिसिप्लिन. They've left the imagination, they've left the entertainment. वो अपने खाना छोड़ा, उन्होंने पीना छोड़ा, आपके साथ यहाँ टाइम दे रहे हैं. They're going through the pain of discipline. But the moment you don't choose to go through the pain of discipline, you will have to go through the pain of regret. एक पेन तो आपने चुननी है. बिल्कुल. या आप अफसोस की करेंगे, या आप पेन की करेंगे, या आप रिग्रेट की करेंगे. और या जी बिल्कुल. तो आपने नंबर 1 जो आपने पूछा, लेट मी समराइज जो अभी तक मैंने अर्ज किया है. मैंने कहा जी, दे रेज देयर बार. वो अपनी, अगर आप 3 फुट का हाई जंप सारी उम्र लगाते रहे, तो आप 4 फुट का सारी उम्र नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने अपनी बार रेज नहीं की. यू गॉट टू रेज द बार, नंबर 1. एंड नंबर 2, यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. से निकलना पड़ेगा आपको. एंड नंबर 3, do what is not replaceable by others. जो दूसरा यूनिकनेस, यू गो टू स्टैंड आउट. मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं 3 फुट जंप, अगर हाई जंप लगा सकता हूं, अगर दुनिया में 500 लोग जंप लगा सकते हैं, हाई जंप लगा सकते हैं, तो मेरी क्या यूनिकनेस है? लोग मेरे पीछे क्यों आएंगे? ठीक, ये यहां पे है. एंड नंबर 4 जो आपने पूछा, नेगेटिविटी को आपने मारना, माइंडसेट को मारना है कि ये नहीं मैं कर सकता.
بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں جب سے انسان بنی نو انسان کا ریکارڈ ہے حضور, دنیا میں ایک پرسیپشن تھی ٹل 1953 ایک پرسیپشن تھی کہ انسان جو ہے وہ 4 منٹ سے کم میں 1 میل نہیں بھاگ سکتا, 4 منٹ سے کم میں 1 میل نہیں بھاگ سکتا. اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ کے پھیپھڑے نہیں بنے اس کام کے لیے کہ آپ اتنی اسپیڈ پہ بھاگیں کہ آپ کے سانس اکھڑ جائے گا, آپ کا ہارٹ بیٹ نہیں, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کی بلڈ سرکولیشن آپ کا ساتھ نہیں دیتی, کلینکلی, میڈیکلی, ایموشنلی آپ بنے ہی نہیں ہیں کہ 4 منٹ سے کم میں 1 میل بھاگ سکیں. 1953 میں ایک شخص تھا میڈیکل اسٹوڈنٹ جو بعد میں نیورولوجسٹ بنا, انگلینڈ کا, اس نے 3 منٹس اینڈ 59 پوائنٹ سم سیکنڈز کے اندر 1 میل کا فاصلہ طے کر لیا. دیٹ مینس اس نے 4 منٹس مائل کے بیریئر کو پہلی دفعہ توڑا. میں اب نیگیٹیوٹی کی طرف ایڈریس کرنے کی جسارت کوشش کر رہا ہوں کہ اس نے ایک دفعہ فرسٹ ٹائم ایور 1953 میں 4 منٹس مائل کا ریکارڈ توڑ دیا. اینڈ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس وقت سے لے کے اب تک وہ ریکارڈ صرف 46 دن تک جاری رہا, مینٹین رہا, اور اس کے بعد کسی اور نے توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی کہ یہ انسان نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. 46 ڈیز, جو صدیوں سے یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا تھا, 46 ڈیز کے بعد ریکارڈ ٹوٹ گیا. اب تک تقریباً 25,000 لوگ 4 منٹس مائل سے نیچے بھاگ چکے ہیں. تو حضور نیگیٹیوٹی جب ہم اپنے پہ کر لیتے ہیں, ہم اپنے اوپر سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ریفرنس ہے, اس سے نیچے نہ میں بنا ہوں, نہ میرا جسم بنا ہے, نہ میری کیپیسٹی بنی ہے. تو میں بڑا شوق سے سناتا ہوں اس طرح کی سٹوریز, جس سے یوتھ کو خاص طور پہ جن کے لیے میں کر رہا ہوتا ہوں یہ سارا پروگرام اس طرح کے, ان کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو میں ٹرو سٹوری سنانا چاہوں گا پاکستان سے. یہ میں باہر سر پلیز ضرور سنائیے سر. ایک بریگیڈیئر TMT بڑے مشہور ہے پاکستان آرمی, ان کو بہت جانتی ہے, طارق محمود ٹائیگر کے نام سے, SSG والے جی سب جانتے ہیں ان کو, یہاں تک سب جانتے ہیں. اور یہ بھی انفارچونیٹ ان کا انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ جانتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ پیراشوٹ میں انہوں نے پیراگلائڈ جمپ لگایا تھا, پیراشوٹ سے فری فال, اور قریب آ کے پیراشوٹ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی جو رسیاں تھیں وہ انٹینگلڈ ہو گئی اور ان کا پیراشوٹ نہیں کھل سکا, اور انہوں نے زمین پہ آ گرے اور شہادت پائی. لیکن جو چیز ان کی میں لائف کی آپ کو سنانے لگا ہوں, جب وہ آرمی میں کیپٹن تھے اور ایک کمانڈو کورس کرنے انگلینڈ گئے سر, اور وہاں انگلینڈ میں جا کے انہوں نے پوچھا کہ پیراشوٹ جب چھلانگ لگاتے ہیں, فری فال مارتے ہیں, تو بیسٹ آج تک ریکارڈ کس کا ہے, کس نے زمین کے قریب ترین آ کے پیراشوٹ کھولا آج تک. ان کو بتایا گیا کہ ایک انڈین آفیسر اور ایک انگلینڈ کا انگلش آفیسر ہے جس نے پیراشوٹ لوئسٹ آلٹیٹیوڈ پہ آ کے کھولا ہے. یعنی اس سے نیچے اگر آپ پیراشوٹ نہیں کھولیں گے تو زمین اتنی قریب ہے کہ آپ پیراشوٹ کامیابی سے کھول نہیں سکیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ ڈائریکٹ آ کے ہٹ کر جائیں اور امپیکٹ سے آپ کی موت ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ایز اے کیپٹن طارق محمود نے انگلش اپنے اسکول کے انسٹرکٹر سے کہا کہ وہ جو انڈین ہے وہ تو واپس جا چکا تھا وہ ریکارڈ قائم کر کے. انہوں نے کہا انگلینڈ والا آفیسر ہے, تو اس نے کہا میں اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کا ایک جیسا ٹائم تھا, انگلش آفیسر اور انڈین آفیسر. تو اس نے کہا میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ مقابلہ کرے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پیراشوٹ جس دن یہ چھلانگ لگی تو دونوں نیچے آ رہے تھے اور وہ تھرو آؤٹ آتا رہا پیراشوٹ. ایک ٹائم آیا کہ دنیا حیران ہوئی کہ دونوں پیراشوٹ نہیں کھول رہے, اور زمین جب انتہائی قریب آ گئی تو انگلش پیراشوٹ جو انگلش تھا انگلینڈ کا, اس نے پیراشوٹ کھولا, اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد کیپٹن طارق محمود نے بھی پیراشوٹ کھول دیا. اور اتنا لو آ کے پیراشوٹ کھولا کہ تقریباً وہ کھلتے ہی زمین سے ٹکرا گئے اور مشکل سے زندہ بچا. جب لوگ اس کو بھاگے پکڑنے کے لیے اور سارے اس کے اکٹھے ہوئے, جب ریلیکس ہوا تو اس نے پوچھا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کے بازو کے اوپر ایک آلٹی میٹر بھی ہوتا ہے جو ہائٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنی ہائٹ رہ گئی ہے, اور زمین پہ بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ زمین دیکھ کے کہ کتنی ہائٹ رہ گئی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم پاگل ہو یا تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ زمین کتنی قریب آ گئی, تمہارے پاس آلٹی میٹر بھی تھا, تو why did you open the parachute late, why were you not looking. اس نے کہا I was not looking at the altimeter, اور زمین کو بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا اور نہ میں altimeter کو دیکھ رہا تھا. تو اس نے کہا پھر, اس نے کہا صرف برٹش آفیسر کو دیکھ رہا, میں صرف اس کو دیکھ رہا کہ وہ کھولے گا تو میں کھولوں گا. زندگی میں سر جب آپ ریفرنس سیٹ کرتے ہیں تو آپ
सुपर्ब कमाल करते हैं, आप अपने आप को भी हैरान कर देते हैं। जब आपने रेफरेंस ये सेट कर दिया कि मेरा रेफरेंस ना अल्टीमीटर है ना जमीन नजर आ रही है, मेरा रेफरेंस है कि ब्रिटिश ऑफिसर खोलेगा तो उसके बाद खोलना। तो हुजूर जब ये अपने स्टैंडर्ड सेट कर लें, अब अपने जब अपनी थ्रेशोल्ड सेट कर लें, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि डू व्हाट द अदर व्हिच इज नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर्स। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने मोस्टली चीजों में अपने ऊपर बैरियर लगाए होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी मसला हो गया, तो ये जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब है जी। यू गॉट टू सेट योर ओन पैरामीटर्स योरसेल्फ। अब सर हमारा प्रोग्राम जो है आपकी डिस्कशन की वजह से बहुत पीक पे पहुंच गया है, इसीलिए अब मैं यहाँ पे वो सवाल करना चाहूंगा सर, जो अक्सर मुझे भी सुनने को मिलता है, शायद आपको भी सुनने को मिलता हो। क्या विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए विनर्स के दरमियान रहना जरूरी नहीं है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें फैमिली में भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिले, दफ्तरों में भी, मुआशरे में भी, तो हम क्या करें जी, हमारा एटीट्यूड ही नहीं बन सका। तो हाउ इट इज, मतलब किस तरह की ये फीलिंग है टू लिव अमंगस्ट द विनर्स? बहुत अच्छा जी, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन और बड़ा यूजफुल है, आई थिंक फॉर आज की डिस्कशन से बड़ा रेलेवेंट है। औरंगजेब साहब, ये शायद आप डाटा पढ़ें तो आप हैरान होंगे, मेडिकल डाटा, और मैंने अपनी तरफ से कोई चीज इजाद नहीं की थी, कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान जो है वो अपने जीनियस लेवल पे कौन सी एज पे ऑपरेट कर रहा होता है, कि कौन सी उम्र है जब वो जीनियस लेवल पे होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर मेरे व्यूअर्स को ना पता हो, इट्स द एज ऑफ 4 years, 4 साल की उम्र होती है जब एक इंसान 4 years पे जीनियस लेवल पे ऑपरेट करता है। अब आप पूछें कि अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद, तो उसके बाद ये होता है कि फ्रॉम द एज ऑफ 4 टिल द टाइम अ पर्सन, अ गर्ल और अ बॉय रीचेस द एज ऑफ 18, 18 साल तक पहुंचता है, तो उसने नो का लफ्ज, नो, डोंट डू इट, होल्ड इट, कम ऑन, सिट डाउन देयर, डोंट डू इट, यू कांट डू दैट, ये लफ्ज 1,50,000 दफा सुना होता है टिल द एज ऑफ 18 years। सर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, बिल्कुल तुम करोगे, क्यों नहीं करोगे। ये 1.5 लाख के अगेंस्ट 5,000 दफा सुना होता है, 20 times लेस। हम बच्चों को यस बताते हैं और मोस्टली हम उसकी लिमिटेशन बताते हैं, तुम नहीं कर सकते, गिर जाओगे, तुम कैसे कर सकते हो, हट जाओ पीछे, यहीं रुक जाओ, छलांग ना मारना। 1.5 लाख दफा वो ये सुनता है और 5 तो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में तो जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैंने दिया है कि हम क्योंकि नेगेटिव सुनते आते हैं, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है यू विल बी सरप्राइज कि जो हमारी जीनियस लेवल, जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि जीनियस लेवल पे 4 साल में बच्चा ऑपरेट करता है, एंड बाय द टाइम अ चाइल्ड और अ बॉय और अ गर्ल रीचेस एट द एज ऑफ 18, 20 से पहले जीनियस लेवल सिर्फ 10% पे ड्रॉप हो जाता है, एंड बाय द टाइम यू रीच 30 इट इज 2% जीनियस लेवल लेफ्ट, जस्ट बिकॉज हमारी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हमारे ज़हनों में डाली जाती है कि हम समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो रहने का चक्कर नहीं है, आपने अपने माइलस्टोन सेट करने हैं। मैंने ब्रिगेडियर तारिक महमूद की स्टोरी क्या सुनाई कि जब आप रेफरेंस सेट कर लें कि मेरा ये रेफरेंस होगा, तो आप अपने आप को भी हैरान कर देंगे। लेकिन रेफरेंस सेट नहीं करेंगे तो आप अपने आप से सिंपथाइज करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, सो जाओ आराम से, बहुत जल्दी है, इतनी उठ के क्या करना है, इतना भाग के क्या करना है। तो यू हैव जस्टिफिकेशन बिकॉज़ आपने टारगेट सेट नहीं। अगर आप एग्री करें तो अभी वो मामला भी खत्म हो चुका है, क्योंकि YouTube के जरिए आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मटीरियल अवेलेबल है। तो अभी अगर आपके इर्द गिर्द विनर्स नहीं हैं तो यू कैन वॉच द वीडियोज एंड यू कैन गेट इंस्पायर्ड। अभी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह गई कि कोई कहे कि जी मुझे तो किसी ने शाबाश नहीं दी या मुझे तो कोई रिसोर्स नहीं मिला। अब इस पे भी मैं आपसे आपके कमेंट्स लेना चाहूंगा। क्या ऐसा नहीं है सर कि जितने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं उतना हमारा क्वालिटी लेवल भी डाउन हो रहा है? सर देखिए, पैशन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई बिलीव के पैशन मिसिंग है। यू गॉट टू बी पैशनेट एंड यू हैव टू कीप ट्राइंग। सबसे ज्यादा जब आपका, मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि आपके जो जिस्म के जो न्यूरॉन हैं वो आपके माइंडसेट के हिसाब से, अगर मैंने सारी उम्र 3 फुट जंप लगाना है तो मेरा दिमाग कभी नहीं कहेगा कि तुम 3.5 फुट कर सकते हो, क्योंकि मैंने थ्रू आउट अभी तक जितनी बातें की आपसे की है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन हम अपने आप से कम रखते हैं। नॉर्मली जो इंसान कर सकता है
میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا Sir. کہ دیکھیے the biggest unfortunate and sad thing is not the death. The sad and unfortunate part is کہ آپ زندہ ہوں اور بغیر مقصد کے زندہ ہوں. آپ صبح اٹھیں اور آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ آج میرا شام تک کیا ٹارگیٹ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ سب سے بدقسمت, میرے ایک ٹیچر ہے, حیات ہے, اللہ ان کو زندہ رکھے, اچھی زندگی دے. میں جب ان سے پوچھتا تھا کہ سر کیا ہونا چاہیے سر خوش قسمت ترین, تو وہ کہتے تھے بیٹا دنیا میں سب سے بدنصیب شخص وہ ہے جو صبح اٹھے اور اس کی پلیٹ میں کرنے کو کچھ نہ ہو کہ آج میں شام تک کیا, اسے پتہ نہ ہو, اسے پتہ نہ ہو کہ آج میں نے کیا مائلسٹون اچیو کرنے ہیں. تو جب آپ مائلسٹون کے بغیر سر کرتے ہیں نا, تو آپ اپنی آپ کا دماغ, آپ کا جسم, آپ کے مسلز, آپ کی ریڈیشن, دماغ کوئی آپ کی نہیں کیلکولیٹ کرتی. لیکن جب آپ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں, اس کے پیچھے کام کرتے ہیں اور پرسیویرنس دکھاتے ہیں, جیسے میں نے عرض کہا کہ قدر کرتے ہیں ٹائم کی کہ اتنا گزر گیا ہے, then you can do miracles. پھر آپ بڑے بڑے موجزے کر سکتے ہیں اور آپ خود حیران ہو جائیں گے. میں نے آپ کو راجر بینسٹر کی مثال دی ہے جس نے 4 منٹس مائل سے ریکارڈ توڑا انگلینڈ کا, کیونکہ اس نے توڑ دیا اور اس کے بعد ساری دنیا نے سوچا کہ یہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ہم نے بیریئر اپنے ذہنوں میں لگایا. اچھا سر جی, آپ نے بہت زیادہ اس کو پریکٹیکل انداز میں بیان فرمایا اور آپ نے بریگیڈیئر ٹی ایم کی اور اس ڈاکٹر کی مثالیں بھی دیں. میں چاہوں گا سر آپ اپنے کیریئر میں سے اپنی کوئی ذاتی اگر مثال دینا چاہیں, یا آپ کے جو کولیگز یا سینئرز تھے کہ کوئی بہت ہی مشکل, بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا لیکن صرف وننگ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا, تو سر بہت سو کا بھلا ہو جائے گا. دیکھیے کمنگ بیک ٹو دا ریسنٹ, میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں. 1965 وار سے دے سکتا ہوں, 71 سے دے سکتا ہوں, 60 ابھی جو میں نے پچھلے سال کی آپ کو فروری کی مثال, اپنا کوئی واقعہ سر, اپنا کوئی واقعہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں اس کو شارٹ اینڈ کرسپ کرتا ہوں. یہ جو پائلٹ ہمارے نے شوٹ کیا تھا انڈین جہاز, آپ کو اپنے آپ کو بتانا پڑے گا اورنگزیب صاحب کہ دیر از نو پلیس ایز رنرز. آپ کی کوئی جگہ نہیں دنیا میں, رنرز آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر یہ پائلٹ ہمارا اس کو شوٹ نہ کرتا تو وہ اس کو شوٹ کر دیتا. اس کانفلکٹ کے اندر انڈین پائلٹ رنرز اپ تھا. تو لک ایٹ دا پرائز دیٹ یو ہیو ٹو پے. سر آپ جس دن اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ رنرز آپ کوئی آپشن نہیں ہے, یس, تو پھر یو گوٹ ٹو بی دا چیمپئن. بالکل صحیح سر, آپ نے پرائز کی بات کی, جی پلیز کنٹینیو کیجئے. دوسرا دیکھیے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. میں بہت ساری سٹوری سنا سکتا ہوں. 65 کی ایک سرفراز رفیقی شہید ایک مشن پہ گئے جس کے اندر 8 جہازوں نے جانا تھا. ہندوستان کو پتا تھا کہ ہمارے 2 رن میں تباہ ہو چکے ہیں اور 12 گھنٹے ڈیلے ہو گیا یہ مشن جو سرفراز رفیقی نے لیڈ کرنا تھا, اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے. اور تیسرا رن میں ہندوستان کا بچا ہوا تھا جو ٹارگٹ کرنا تھا. 65 کی جنگ 6 ستمبر صبح 4 بجے کے قریب اٹیک ہوئے. 2 رن ویز پہ ہو سکے, تیسرا نہیں ہو سکا کیونکہ ایئر فورس بزی ہو گئی آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ شام کو 5 بجے گئے سر, یہ شام کو 5 بجے گئے, لیکن صرف 4 جہاز بچے, اس میں سے ایک انجن کا پرابلم ہو تو 3 جہاز گئے. لک ایٹ دی ایٹیٹیوڈ, 8 کی بجائے 3 جہاز جا رہے ہیں, دشمن کو 12 گھنٹے کا نوٹس پتا ہے, اینڈ اسٹل ایونٹ بارڈر کراس کیا. ان کو ایم ایم عالم نے کال دی کہ دشمن بہت اس علاقے میں اس رن وے کو بچانے کے چکر میں ایئر میں ہے, تو واچ آؤٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے, نو پرابلم. یہ گئے, انگیج کیا, 7 جہازوں آ گھیرا, ان کو شوٹ کیا. ان کی میزائل انہوں نے فائر کر دیے, گنز جیم ہو گئی ان کی. اب ان کے پاس بڑی آپشن تھی, سب سے بڑی, کہ جب آپ کے پاس ویپن نہیں ہے تو کمبیٹ کا رول ہوتا ہے نو ویپن نو فائٹ. تو یہ ایتھیکلی, لیگلی, مورلی واپس آنا چاہیے تھا ان کو, لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم 3 پہلے ہی ہیں, ہندوستان کے 8-10 جہازوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, میں واپس چلا گیا تو میرے جو جونیئر لوگ ہیں یہ واپس نہیں آ سکیں گے. تو یہ اوپر چلے گئے, جنگ لڑائی سے اوپر, وہاں سے ہوا سے, کوئی ویپن نہیں ہے ان کے پاس, لیکن گائیڈ کرنا شروع کر دیا ریڈیو کے اوپر کالیں دے کے. اور اینڈ تک جب دشمن کو پتہ لگا, اور دشمن حیران تھا کہ یار یہ کس سپرب طریقے سے یہ لڑ رہے ہیں دونوں, حالانکہ دشمن پاکستان کا وہاں کوئی ریڈار بھی کام نہیں کرتا تھا. بالکل ٹھیک. تب کسی نے سوچا کہ یہ کوئی اور جہاز تو نہیں اس کو گائیڈ کر رہا. تو تب انہوں نے دیکھا کہ سرفراز ایک جہاز اوپر ہے اور وہ سرفراز رفیقی گائیڈ کر رہے تھے. دے کیپٹ فائٹنگ. سیسل چودھری صرف زندہ بچ کے آئے, سیسل چودھری زندہ بچ کے آئے, یونس بھی شہید ہو گئے, سرفراز رفیقی کو بھی شہید کر دیا. جب سیسل چودھری واپس آئے زندہ بچ کے, واحد پائلٹ, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ سرفراز رفیقی نے تمہارے لیے کیوں یہ کیا, جب پتا تھا کہ کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی ویپن نہیں ہے, تو وہ کیوں کمبیٹ میں ٹھہرا رہا. تو اس نے ایک لائن کا جواب دیا, سیسل چودھری صاحب. انہوں نے کہا اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا.
ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے حضور, آپ اپنے آپ بتاتے ہیں کہ میں نے نہیں شکست کھانی. بہت سارے واقعے ہیں, میں آپ کو کتنے سنا سکتا ہوں, لیکن ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ رکھنا ہوتا ہے, نیگیٹیوٹی کو کل کرنا ہوتا ہے, اور اپنے آپ وہ کرنا ہوتا ہے جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے. تبھی آپ سٹینڈ آؤٹ بھی کرتے ہیں, تبھی لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں, تبھی آپ کا آج آپ دیکھیں تقریباً 55 سال بعد بھی سرفراز رفیقی کو دنیا یاد رکھتی ہے, ایم ایم عالم کو یاد رکھتی ہے, اور بہت سارے ہیروز نے جو آبویسلی کام کیا. درجنوں ایسے ہیں جنہوں نے بیونڈ دا کوالٹی, آپ نے روٹین سے ہٹ کے جب کریں گے سر, اپنے آپ کو پہلے بتائیں گے, پھر آپ پرفارم کریں گے تو دنیا یاد رکھے گی کہ یونٹس. اچھا سر, اب میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ تعلیمی اداروں اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا کتنا اہم رول ہے وننگ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے میں. کیونکہ سر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں اور تالیاں بجا کے خوش ہو جاتے ہیں, خود سینچری بنانے کا انہیں شوق نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں وہ کسی بڑے ایکٹر کو پرفارم کرتا دیکھتے ہیں, بڑی واہ واہ کرتے ہیں, خود سے ان میں یہ شوق پیدا نہیں ہوتا. تو ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں آپ بہت زیادہ انوالو رہے ہیں ایز اے کیڈٹ بھی اور بعد میں بھی, تو اس میں ذرا بتائیے سر کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے جو اور دوسرے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں یہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, اور پاکستان آرمڈ فورسز کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ وہ وننگ ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑی سمپل بات, یہ بڑا اچھا سوال ہے. انفارچونیٹلی ہماری تھینک یو سر. کیپیسٹی بلڈ نہیں کر سکے اورنگزیب صاحب ایجوکیشن میں لوگوں کو ایجوکیشن دینے کی. میں باہر جاتا ہوں امریکہ وغیرہ میں, جب میں کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پوچھتا ہوں جو ٹاپ یونیورسٹی میں ہوتا ہے, میں لاسٹ ایئر گیا تھا ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے, میں نے پوچھا کہ واٹس یور پرسنٹیج, تمہاری کتنی تھی پرسنٹیج کالج میں؟ اس نے بتایا میری 65 یا 68%. اینڈ آئی سیڈ یو آر ان دی بیسٹ یونیورسٹی. اس نے کہا یس. کیوں 65-70% والا بیسٹ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے اور لے رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ادارے اسی حساب سے اسپریڈ کیے ہیں. تو ان کی یوتھ 65-70 سمجھتی ہے بہت ہے. یہاں پہ یقین کریں, آپ ایگری کریں گے, آپ میرے سے زیادہ ایجوکیشن میں ہے, کہ یہاں 92% لینے والے کو بھی ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ 95% سے تو میڈیکل میں داخلہ ملنا تھا, بہت ہی تم فضول بچے ہو, بہت ہی نکمے بچے ہو, تم نے ناک ڈبو دیا 92% لے کے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو ہم نے سر ایجوکیشن, ہم نے گرومنگ سے ہٹا دیا, ہم نے پرسنٹیج اور میموری میں لگا دیا کہ جو وومٹ آؤٹ, میں بڑا عجیب سا لفظ یوز کرتا ہوں کہ جا کے ایگزام میں جو زیادہ وومٹ آؤٹ کر سکتا ہے, جو اس نے رٹا ہوا ہے, بالکل وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے. اس کی گرومنگ کیا ہے, اس کی ویلیوز کیا ہے, اس کی رسپیکٹ کیا ہے, اس کی ڈسپلن کیا ہے, اس کی سیوک سینس کیا ہے. ہم نے کہا چھوڑو, 95 لے لیے ڈاکٹر بن جاؤ گے, 94 لے لیے انجینئر بن جاؤ گے, 93 لے لیے ادھر چلے جاؤ گے, اور 92 لے لیے تو سب سے نکمے اسٹوڈنٹ تم ہو. کیونکہ کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیز لاہور میں آپ رہتے ہیں, کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ہماری جو پراؤڈلی ہم کہہ سکتے ہیں, اور کتنے سال پہلے پرانی لاسٹ بنی تھی, کتنے میڈیکل کالجز جن کا پراؤڈلی نام لے سکتے ہیں کہ یہ اب بنا ہے, پچھلے 10 سال 20 سال 30 سال 35 سال میں بنا ہے. نہیں, کیونکہ ہم نے میں کسی پولیٹیشین کو نہیں بلیم کر رہا, لیکن میں ایک سسٹم کو اینالائز کر رہا ہوں. جو آپ نے فرمایا کہ جی بتائیں کیا مسئلہ, بتائیں اس لیے کہ اچھی یونیورسٹیز کے میرٹ اتنے سپرفیشلی ہائی چلے گئے کہ ہم نے بچوں کی گرومنگ کا ٹائم بھی, ان کی سپورٹس کا ٹائم بھی, ان کی ریکریشن کا ٹائم بھی, ان کے انٹرپرسنل ریلیشن کا ٹائم بھی, جب وہ باپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتا تھا, جب وہ ماں کے ساتھ بیٹھ کرتا تھا, جب بہن کے مسئلے سنتا تھا, اس کو کہا کہ چھوڑو, تم انٹرٹینمنٹ بھی نہیں کر سکتے, تم خوش بھی نہیں ہو سکتے, تم کوئی جوک بھی نہیں کر سکتے, تم انٹلیکچوئل بات بھی نہیں کر سکتے, بس پڑھائی 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 پڑھائی. میں تو اپنا یقین کریں, میں اپنے نیفیوز نیسز کو کہتا ہوں کہ آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ جس ٹائم پہ میں پیدا ہوا, بیکاز مجھے انکریج کیا جاتا تھا کہ 4 بج گئے تم نے کھیلنے, فٹ بال یا ہاکی کھیلنے نہیں جانا, کیونکہ مجھے 93-98% والا چکر نہیں تھا اس وقت. مجھے یہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ڈویژن لے لیا کہ نہیں لے لی, نہیں فرسٹ ڈویژن لی تو نکمے ہو بس. بالکل فرسٹ ڈویژن پہ 60%, آج کسی بچے کو بتائے نا 60% ہمارا کرائٹیریا ہوا کرتا تھا, تو پیپل ول بی سرپرائز. تو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اپرچونٹیز ایجوکیشن کی اتنی لمٹ کر دی, اور جو کر دی ان کو مہنگا اتنا کر دیا, اس کی وجہ سے ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے گرومنگ یا کردار کی بلڈنگ, جو کردار کو بلڈ کرنا ہے, کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, وہ کب کرنی تھی. تو بچوں کو ہم نے لگا دیا نمبر 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 نمبر.
اب بچہ بھول گیا کہ ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے, بچہ بھول گیا کہ کیئر کیا ہوتی ہے, بچہ بھول گیا کہ غریب کی مدد کیا ہوتی ہے, بچہ بھول گیا کہ لینگویج میں اپنی کمیونیکیشن کیسے امپروو کروں. اس نے کہا میں وومٹ آؤٹ کر سکتا ہوں اچھی پرسنٹیج لینے کے لیے, تو وومٹ آؤٹ کروں گا, میں نمبر لے لوں گا, میں ڈاکٹر بن جاؤں یا میں انجینئر بن جاؤں. تو انفارچونیٹلی ہم نے کریکٹر بلڈنگ کو چھوڑ دیا, ٹیچر کے ساتھ ویسے انٹریکشن کو چھوڑ دیا, اور پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا نمبر اچھے آتے ہیں تو یو آر ایوری بڈی, سیلوٹ ٹو یو. پرائرٹیز ہم نے بدل دیا. سر ویری ویری موٹیویٹنگ سر. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ جاتے ہوئے کچھ اس طرح کے اپنے نقوص چھوڑ کے جائیے کہ چاہے وہ یوتھ ہے یا سینئر لوگ ہیں, وہ کم از کم کوئی عملی قدم اٹھائیں اور اپنا وننگ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کر کے اپنے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی کنکلوژن, کوئی میسج آ جائے, اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام پہ اختتام کرتے ہیں. کوئک دو چیزیں جی. میں سب کو جب یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ قبرستان چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے کتبہ دیکھیں. ایک تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے, ایک تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے, جتنی قبریں ہیں, اور اس کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیش. یہی آپ کی زندگی ہے حضور. واہ, یہ آپ کی زبردست سم اپ کیا سر آپ نے. یہ آپ کی زندگی ہے, اور یہ ڈیش ہے سب کچھ آپ کے پاس. اور اسٹیو جاب نے کہا اس ڈیش کو آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے. نہ آپ کی تاریخ پیدائش آپ کے بس میں ہے, نہ تاریخ وفات آپ کے بس میں ہے. جو بس میں ہے تو صرف ڈیش ہے. اسٹیو جاب نے بڑی اچھی ایک دفعہ بات کہی جو مجھے یاد رہتی ہے ہمیشہ. اس نے کہا یو ول بی لوڈ وین یو آر بورن, یو ول بی لوڈ وین یو ڈائی. When you are born and you will be loved when you were born. Sir. You will be loved when you die. ٹھیک. In between you have to manage. Wow. You have to manage. صحیح ہے سر. ہم سب ان بٹوین کے ہیں. آخری جاتے ہوئے پھر, کیونکہ میں سٹوری سنائے بغیر نہیں رہتا, 1968 کا ایک منٹ کی جی. 1968 کا اولمپک ہو رہا تھا سر. تنزانیہ کا ایک اسپورٹس مین تھا, اسٹیفن نام تھا اس کا. وہ باہر والی ریس جو میراتھن ریس ہوتی ہے 20 کلومیٹر والی, 25 کلومیٹر والی, اسٹیڈیم سے باہر بھاگ رہا تھا. اور جو آخری 5-6 کلومیٹر ہوتے ہیں وہ اسٹیڈیم کے اندر آخری ریس ہوتی ہے جب وننگ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. سو ہی انٹرڈ دی اسٹیڈیم فرام آؤٹ سائڈ. 20-22 کلومیٹر بھاگ چکا تھا اور اسٹیڈیم کے اندر انٹر ہوا, تو انٹر ہوتے گر گیا اسٹیفن. لوگ بھاگے اس کو اٹھانے کے لیے, ایمبولینس گئی اور ڈاکٹرز گئے, اس کو اٹھانے لگے. تو اس نے کہا میں نے اٹھائے مت, مجھے نہیں لے جانا آپ نے, یہ میری ٹانگ پہ پٹی کر دیں, میری ٹانگ زخمی ہے, اس پہ پٹی کر دیں صرف. اس کو پٹی کر دی گئی اور اس نے اٹھا, اور جیسے ہم لگڑا کے بھاگتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کر دیا اس نے دوبارہ اس ٹریک کے اوپر, نوئنگ ویری ویل کہ جو میرے کمپٹیٹر ہیں وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. آہستہ آہستہ بھاگتا رہا, اور جب یہ ریس ختم ہوئی تو تقریباً جب چیمپئن کے سے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ فنشنگ لائن پہ پہنچا اسٹیفن, تو گر گیا اور بے ہوش ہو گیا درد کی وجہ سے جو گھٹنے میں اس کے تھی. اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے, اور جب ہوش آیا تو اسے کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھٹنے میں پٹی تھی, تمہیں چوٹ لگی تھی, اور تمہیں پتا تھا کہ تم کبھی بھی یہ ریس نہیں جیت سکتے, تم اتنا پیچھے رہ چکے تھے, تو تم کیوں بھاگتے رہے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی جو میری طرف سے آخری میسج ہوگا. اس نے کہا میرے ملک نے 5000 میل دور مجھے ریس شروع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, ریس ختم کرنے کے لیے. سر, تو آج کے پروگرام سے جو پرلز آف وزڈم میں نے سمیٹے ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ بھی سمیٹیں, تو پہلی بات یہ کہ بے مقصد زندگی سے بڑھ کے کوئی شرمندگی نہیں. دوسری بات کہ ونرز کی سوچ, ونرز کا ایٹیٹیوڈ ہونا زندگی کی کامیابیوں کا بہت بڑا ضمانت کار ہو سکتا ہے. اپنے محنت, اپنے ڈسپلن کی تکلیف برداشت نہیں کریں گے تو آپ کو پچھتاوے کی شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی میں بہت مشکور ہوں جناب خالد چشتی صاحب کا. آئی ایم ریئلی سو آنرڈ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. تمام ناظرین کا بھی بہت شکریہ, اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.